ہزاروں کام تو تم کر رہے ہو، نبی نے تو کبھی مدرسہ نہیں کھولا، تم کیوں مدرسہ کھول کے بیٹھے ہو؟ نبی کے زمانے میں تو کوئی اس طرح عالم بن کے سند نہیں دی آتی تھی، تم سند کیوں دیتے ہو؟ ارے سب چھوڑو، نبی کے زمانے میں کوئی تبلیغی جماعت دکھا دو جو 40 دن کے لیے نکلی ہو۔ اچھا جانے گرامی، اس نے سب سے پہلی بات کیا کہی؟ دیکھیے، ہزاروں کام تو تم کر رہے ہو، نبی نے تو کبھی مدرسہ نہیں کھولا، تم کیوں مدرسہ کھول کے بیٹھے ہو؟ یہ کہہ رہا کیا ہزاروں کام تم کرتے ہو اور نبی نے کبھی مدرسہ نہیں کھولا۔ اس جاہل کو نہیں معلوم کہ مدرسہ کی بنیاد کس نے رکھی اور کہاں رکھی گئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ نبی نے مدرسہ نہیں کھولا۔ تو جب مدرسہ نہیں کھولا نبی کے زمانے میں تو صحابہ کرام نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ جنت میں؟ اس جاہل سے پوچھئے صحابہ تعلیم کہاں حاصل کرتے تھے، علم کہاں حاصل کرتے تھے، قرآن کریم یاد کہاں کرتے تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید القراء تھے اس وقت، یعنی بہت اچھی آواز اللہ نے ان کو نوازی تھی، وہ قرآن کریم کہاں مشق کرتے تھے، کہاں حفظ کرتے تھے؟ اس جاہل کو پوچھئے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے رٹی رٹائی بات یاد کر کے ممبر پہ بیٹھ گیا یہ شخص۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مدرسہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدرسہ کھولا تھا یا نہیں کھولا تھا؟ اب سیرت کی کتاب اٹھائیے، السیرۃ النبویہ جلد نمبر 1، آپ اٹھا کر دیکھیے کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی اس مدرسے کا نام تھا دار بنی ارقم۔ اس مدرسے میں تمام صحابہ کرام علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس مدرسے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے کے ذمہ دار بنا دیے گئے، اور سب سے زیادہ محنت انہی کی رہی ہے جد و جہد علم حاصل کرنے میں۔ اور تمام صحابہ کرام جب حدیث سننے کے لیے مکہ المکرمہ سے قریب ہی یہ ایک کوہ صفا ایک ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرات صحابہ کرام بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ جب کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے حدیث سننے کے لیے، کچھ نئی بات ان سے معلوم ہو جائے، پھر اس کو یاد کرتے، یا قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی سنتے پھر اسے یاد کرتے۔ تو یہی ایک جگہ تھی جہاں صحابہ کرام بیٹھ کر یاد کرتے تھے۔ تاریخ اسلامی میں اس جگہ کو مدرسہ قرار دیا گیا، اور سب سے پہلا مدرسہ اسی کو قرار دیا گیا۔ یہ مورخین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہی پہلا مدرسہ ہے شریعت اسلامیہ کا، اور یہ جاہل کہہ رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا۔ اور دوسری بات اس نے کہی کہ سرٹیفکیٹ انہوں نے کسی کو نہیں دیا، سندیں نہیں دی، اور تم سندیں بانٹ رہے ہو، یعنی عالمیت کی سند، قرات کی سند، حافظ ہونے کی سند۔ تو یہ سند دینا گویا کہ ایک بدعت عمل یہ شمار کر رہا ہے۔ میں بدعت کی وضاحت کرتا چلوں گا کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ اس نے بدعت کا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھا۔ تو رہا مسئلہ سند دینے کا، تو سند تو صحابہ کرام کو دے دیا گیا ہے۔ آپ پارہ نمبر 11 اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کو سند دے دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ سند ہے، پوری دنیا کے اندر اس سے بڑی سند نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسری بات یہ آگے دیکھیے، سب چھوڑو، نبی کے زمانے میں کوئی تبلیغی جماعت دکھا دو جو 40 دن کے لیے نکلی ہو بورے بستر لے کر۔ یہ کہہ رہا کہ نبی کے زمانے میں کوئی تبلیغی جماعت دکھا دو جو تبلیغ کرنے کے لیے 40 دن کے لیے نکلے ہوں۔ میرے بھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہی تبلیغ پر مبنی ہے۔ صحابہ کرام کا اڑنا بچھونا ہی تبلیغ تھا۔ تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا۔ حدیث پاک میں ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی اگر تمہیں مل جائے کہیں سے تو اسے پہنچاؤ۔ یہ پہنچانے کے زمرے میں، اب چاہے آپ 40 دن رہ کر پہنچائے یا 30 دن میں پہنچائے، یہ آپ کے انتظامی معاملات پر مبنی ہے۔ انتظامی معاملات اور ہیں اور شرعی معاملات اور ہیں۔ تبلیغ کرنا یہ شرعی معاملات ہے، کس نوعیت پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، یہ انتظامی معاملات ہے۔ آپ صبح کے وقت کریں تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اوقات شریعت کی طرف سے تبلیغ کے لیے مقرر نہیں کیے گئے ہیں، تو انتظامی معاملات کو انہوں نے بدعت بنا دیا ہے۔ یعنی جو شخص 40 دن کے لیے اگر جا رہا ہے تو ان کی نظر میں یہ بدعت ہے کہ آپ نے 40 کا عدد کہاں سے طے کیا، 40 دن آپ نے کہاں سے نکالے، یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے۔ تو اگر کوئی شخص 30 دن کے لیے بھی جاتا تب بھی ان کا یہ سوال ہوتا، 2 دن کے لیے جاتا تب بھی یہی سوال ہوتا، تو بالآخر اسے کبھی نہ کبھی تو گھر لوٹنا ہے نا۔ جو بھی شخص تبلیغ کے لیے نکلا ہے اسے گھر تو کبھی نہ کبھی لوٹنا ہی ہے۔ اب وہ 37 دن میں لوٹے، 40 دن میں لوٹے، یا اس کے اوپر۔ البتہ اکابرین کا فیصلہ یہ ہے کہ 40 کا جو عدد ہے یہ کسی بھی کام میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔
اس کے اندر ایک تاثیر ہے. کسی بھی کام کو پروان چڑھانے کے لیے 40 دنوں کا 40 عددوں کا بڑا عمل دخل ہے. جس طرح یہی بریلوی حضرات جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو 40واں کرتے ہیں نا، 40واں کرتے ہیں، تو 40واں تم کہاں سے لائے؟ تو اگر یہ کوئی سوال یہاں پر کرے کہ بھائی تم 45واں کیوں نہیں کرتے، 37واں کیوں نہیں کرتے، تو 40واں ہی کیوں کرتے ہو، تب ان کی طرف سے کیا جواب آئے گا آپ کو بھی پتہ ہے. جواب یہ آئے گا کہ 40 کا جو ایک عدد ہے وہ بڑا مؤثر ہے. تو یہی چیز اکابرین کا ایک تجربہ ہے کہ 40 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پے در پہ عمل کرنے والے کو برکت دے دیتے ہیں. 40 دن تک کسی عمل کو مسلسل کرنا یہ بڑا بابرکت ایک سلسلہ بن جاتا ہے، بس اسی لیے ہے. ورنہ 3 دن کے لیے بھی جاتے ہیں لوگ، کوئی فرض تھوڑی ہے 40 دن میں. اگر کوئی گیا 20 دن میں واپس ہو گیا تو یہ تھوڑے کہ وہ تبلیغ کے بغیر واپس ہوا نہیں، تبلیغ اس نے کی ہے. ایک آیت کی تبلیغ ہو، پورے قرآن کی تبلیغ ہو، ایک دین کی تبلیغ ہو، یا پورے سال کی تبلیغ ہو، سال لگانا، یہ انتظامی معاملات پہ بات ہے. بھائی آپ کو رہنا کتنا دن ہے، وہ اپنے کام کاج کے حساب سے لوگ وقت نکالتے ہیں. کسی کے پاس بہت زیادہ وقت ہے تو وہ پورے سال کے لیے نکل جاتا ہے. بالآخر گھر تو لوٹنا ہی ہے، وہ اب ہمیشہ کے لیے وہ تھوڑی وہاں پہ رہے گا. وہ جب بھی لوٹے گا وہ کوئی نہ کوئی وقت ہوگا اس کے لیے. تو یہ آگے دیکھیے، بورے بستر لے کر، تو یہ تو سب سے بڑی بدعت ہے تم لے کر بیٹھے ہو، تو یہ نبی نے کیا ہے. یہ کہہ رہا کہ بورے بستر لے کر نکلنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے. استغفر اللہ. یعنی دین کا کام کرنا، لوگوں کو گھر گھر جا کے دین کی دعوت دینا، یہ بدعت ہے. جو کام تم سے نہیں ہو سکا، جو کام تم نہیں کر سکے، نہ کرنا چاہتے ہو، وہ کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آنے والے لوگ جو علماء حق ہیں، عوام حق ہے، وہ لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. جو مبلغین حضرات ہیں، جو داعی ہے، وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تو تم اسے بدعت کا لیبل دے رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کے اوپر دلیل پیش کرتے. ہم تو انتظامی معاملات پہ، نہ اس کے اوپر ثواب نہیں ہے. اب 40 دن کے لیے جماعت میں نکل رہے ہیں تو 40 دن پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت، نہ کوئی حکم ہے. یہ صاف اعلان ہے. آپ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 3 دن پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں اس کام کے اوپر فضیلت ہے جو کام آپ کر رہے ہیں. آپ کتنی کوانٹٹی میں وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بات ہے. وقت، ایام، کوئی عمل دخل نہیں ہے فضیلت کے لیے. جی لہذا جب یہ دین کا حصہ نہیں ہوا، دین کا حصہ سمجھ کر کوئی نہیں نکلتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم 40 دن اگر نہیں گئے یا سال نہیں گئے تو اللہ کا عذاب ہمیں نازل ہوگا، یا اگر چلے گئے تو ہم نے دین کا بہت بڑا حصہ ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے فراغت کے ایام کے حساب سے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے. یاد رکھیے، امام ابن حجر عسقلانی، معاف کریں یہ دوسرے امام ہیں، یہ ان سے بھی پہلے کے امام ابن حجر کے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھی فتح الباری شرح البخاری کے نام سے. اس میں بدعت کی تعریف وہ یہ بیان کرتے، کہتے بدعت اس کام کو کہتے جو سنت کی مخالفت میں ہو. بدعت اسے نہیں کہتے جو رسول نے نہیں کیا. اگر رسول نے نہیں کیا اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام سنت نہیں ہے. اگر حضور کر لیتے تو وہ کام کیا ہو جاتا؟ سنت بن جاتا. لیکن بہت سے کام وہ ہے کہ جو سنت نہیں ہوتے، ثواب کا کام ہوتا ہے. یہ کہہ رہا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بدعت کی تعریف فتح الباری کے اندر لکھی ہے. یہ جاہل بتا رہا ہے کہ بدعت کی تعریف انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جو کام سنت کے مقابلے میں کیا جائے اسے بدعت کہیں گے. جو سنت کے مقابلے میں کیا جائے وہی کام بدعت ہے، اور جسے رسول نے نہیں کیا وہ سنت نہیں ہے. یہ تعریف نہیں، ہم تعریف چیک کریں گے حدیث پاک کے اندر. حدیث پاک کے اندر کیا تعریف آئی ہے، بعد میں ہم کسی علامہ کے اقوال کو لیں گے. پہلے ہم چلتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ حدیث پاک کے اندر بدعت کسے کہا گیا ہے. آپ نظر دوڑائیے، سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر باب باندھا ہے، باب اجتناب البدع والجدل. یعنی یہ باب بدعت اور جھگڑے سے اجتناب کے بارے میں ہے. اور کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ بدعت کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے، ہمیں اسی میں سمجھ لینا ہے کہ بدعت کہتے کسے ہیں. بعد میں اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو کسی علامہ کے اقوال کے اوپر ہم نظر دوڑائیں گے. اگر ان کا قول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے ٹکراتا ہو تو ان کے قول کو رد کر دیا جائے گا، مسترد کر دیا جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لی جائے گی. تو سب سے پہلا مرحلہ حدیث چیک کریں. حدیث کے اندر حدیث لا رہے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصہ تیز ہو جاتا، گویا کہ کسی لشکر سے خوف دلا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تمہاری صبح ایسی ہے، تمہاری شام ایسی ہے.
اور فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملاتے ایسے۔ اور پھر فرماتے اما بعد فإن خیر الامور کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ سب سے بہتر امر اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ سب سے بدترین طریقہ دین میں نئی باتوں کا پیدا کرنا ہے۔ یہ ہے بدعت کی تعریف، اسے نوٹ ڈاؤن کیجئے۔ سب سے بدترین کام دین میں نئی باتوں کا پیدا کرنا ہے اور ہر نئی بات گمراہی ہے۔ یہ ہو گئی بدعت کی تعریف کہ دین کے اندر اس کا حصہ بنانا سب سے بدترین کام ہے کہ آپ نے ایک نئی چیز کا وجود اس میں ڈال دیا، اور ہر نئی بات یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں انسان کو لے جانے والی ہے۔ جی اب اس کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ ہے کیا چیز یہ بدعت ہے کیا چیز۔ بدعت ہر اس کام کو کہیں گے جو شریعت محمدیہ کے اندر، مذہب اسلام کے اندر دین سمجھ کر کیا جاتا ہو، اسلام کا اور دین کا اس کو حصہ بنا دیا گیا ہو کہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا، اسلام کا لیبل لگایا گیا، اسے کہتے ہیں بدعت۔ اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدعت۔ قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، آپ کے فرمان میں نہ ہو، صحابہ کے زندگی میں نہ ہو، یہ ہے بدعت، اور اس اجماع سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ جی ایک ہے بدعت اور ایک ہے انتظامی معاملات۔ بریلوی حضرات جو میلاد تیجا چالیسواں کرتے ہیں یہ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، ہے نا، ثواب سمجھتے ہیں تبھی تو اس کو انجام دیتے ہیں۔ اور ایک انتظامی معاملات ہے جو ہم علماء حق، علماء دیوبند جو تبلیغی جماعت کی شکل میں ایک تبلیغ کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، یہ انتظامی معاملات ہے کہ آپ کو کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، لیکن کام وہی ہو رہا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، کام پہ فوکس کرنا ہے۔ اور بریلوی حضرات جو کرتے ہیں، ہمیں ان کی جگہ موقع محل سے کوئی فرق نہیں، آپ جو کام کر رہے ہو نا، اسے کھانا بخشوانا، پلانا، اور مردوں کے سامنے اگربتی جلانا، موم بتی جلانا، یہ جو عمل آپ کا ہو رہا ہے جلانے والا عمل، اسی طرح قبروں پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ عمل جو ہو رہا ہے یہ بدعت ہے۔ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں، کس وقت کر رہے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کیا کر رہے ہیں میٹر یہ کرتا ہے۔ اصل پرابلم یہاں پہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ یہ اگر تبلیغی حضرات 40 دن کے لیے نکلے ہیں لیکن وہاں جا کر وہ نیاز فاتحہ کر رہے ہیں، تب تو ان کا تبلیغ کرنا ہی بدعت ہے، تبلیغ میں جانا ہی ان کے لیے پھر بدعت ہے اور گمراہی کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن وہاں جا کر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے قریب کرتے ہیں، راستے میں گشت وہ کرتے ہیں سڑکوں پہ نکل کر، تو یہ تو نبیوں والا کام ہے۔ آپ انتظامی معاملات کو مت دیکھیے، آپ ان کے کام کاج کو دیکھیے کہ وہ وہاں جا کر لوگوں کو دودھ پلا رہے ہیں یا شراب پلا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے، وہ کس پیکٹ میں لے کر گئے ہیں، کس چیز میں لے کر گئے ہیں وہ مت دیکھیے۔ اگر کوئی شخص شراب اچھے برتن میں لے کر جا رہا ہے تو اس کا لے جانا بھی برا عمل ہے یہ، اور اگر کوئی شخص دودھ لے جا رہا ہے، صرف تھیلی میں لے کر جا رہا ہے، معمولی سی ایک تھیلی ہے، تو وہ لوگوں کو اگر پلا رہا ہے تو یقیناً اس میں ثواب ہے اور وہ کار خیر ہے۔ یہی فرق ہے۔ بریلوی حضرات لوگوں کو شراب پلا رہے ہیں، اور ہم علماء حق اور دیوبندی حضرات جو ہیں وہ لوگوں کو دودھ پلا رہے ہیں۔ آپ ہماری تھیلی پہ نظر نہ دوڑائیں کہ ہماری تھیلی کس قسم کی ہے، آپ اس کے اندر جو مٹیریل ہے اس چیز پہ فوکس کریں۔ یہ فرق ہے ہمارے اور آپ کے معاملات میں۔ اسی طرح بہت ساری حدیثیں بیان کی ہے، یہ تو ایک حدیث آپ کو میں نے سنا دی۔ دوسری حدیث جو سب سے خطرناک ہے، بریلویوں کے گلے کا کانٹا ہے، اسے ذرا نظر پہ رکھیے۔ ہاں، جو بریلوی حضرات کے لیے گلے کا کانٹا ہے وہ یہ حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب بدعت کا اللہ تبارک و تعالی روزہ، نماز، صدقہ، حج، عمرہ، جہاد، فرض، نفل، قرض، کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں فرماتے ہیں۔ وہ بدعتی شخص اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح بال آٹے سے نکل جاتا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، کوئی عمل ان کا قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ بدعت کے دلدل میں ہے۔ بدعت سے جب تک وہ نہیں نکلے گا تب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی بدعتی شخص اسلام سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح بال آٹے سے آپ نکال لیں، اتنا سا فرق ہے۔ تو بدعتی حضرات کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آگے دوسری حدیث دیکھیے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بدعتی کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں جب تک وہ بدعت نہ چھوڑے۔ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یس، تو آپ اگر صاحب بدعت ہیں، تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ، قرآن خوانی، ملیدہ، کھچڑا، عرس، یہ سب اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی نہ نماز قبول ہو رہی تھی اب تک، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، آپ کا اتنا لمبا سفر کرنا بھی بیکار گیا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو صاحب بدعت کی بہت بڑی وعید ہے حدیث کے اندر۔ پتہ چلا کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ دین اسلام کے اندر کوئی نئی بات آپ پیدا کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اب اس کو کیسے انجام دے رہے ہیں وہ بہت دور کی بات ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ آپ کر کیا رہے ہیں وہ چیز دیکھنا ہے، وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں کیا، اس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، پھر چاہے وہ جھوپڑی میں نماز پڑھے یا کسی ریسٹورنٹ میں جا کر نماز پڑھے، ہائی فائی ہوٹل میں وہ نماز پڑھے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ نماز کس طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہے۔ قرآن و سنت میں جو نماز کا طریقہ آیا اس کے مطابق پڑھ رہا ہے، تب تو اس کی نماز جھوپڑی میں بھی قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر وہ نماز پڑھتا ہے تو بڑے سے بڑے ہوٹل میں بھی اگر وہ نماز پڑھ لے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہی مثال ہے صاحب بدعت کی۔ آپ اچھے سے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، دین اسلام سے نہیں ہے، وہ کام آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا یہ چیز۔ اور اگر جس طرح تبلیغ کی انہوں نے مثال دی، اسی طرح مدارس کی انہوں نے مثال دی، تو مدارس میں وہی کام ہو رہے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام علم حاصل کہاں کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں، تو وہ بھی ایک مسجد ہے، حلقہ لگا دیا مسجد کے اندر۔ اب بھلے اس مسجد کے اندر پنکھا نہیں تھا، اے سی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی، در و دیوار چمک دھمک والے نہیں تھے، تو اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ لیکن ان کا عمل تو وہی تھا نا، 4 زانوں بیٹھ کر یا 2 زانوں بیٹھ کر ادب احترام کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کرنا، حدیث نبویہ کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، وہی کام تو ہم مدارس والے کر رہے ہیں، تبلیغ والے وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے، آج کا دور ٹیکنیکل دور ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو ظاہر ہے سامان تو بدلیں گے۔ اب بریلوی حضرات کہیں گے بھائی بریانی کھانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی انہوں نے بدعت میں داخل کیا ہوا اپنے ذوق کے مطابق۔ تو بریانی کیوں کھاتے ہیں یہ پھر تبلیغی حضرات، جب انہوں نے بدعت کہا؟ اور رسول اللہ کے زمانے میں بریانی نہیں تھی، رسول اللہ کے زمانے میں 4 چکے گاڑی نہیں تھے، موٹر سائیکل نہیں تھی، بائک نہیں تھے، تو وہ سواری پہ سوار کیوں ہوتے ہیں؟ ہوائی جہاز اس وقت نہیں تھا، ایروپلین نہیں تھا۔ تو یہ بدعتی حضرات کے بے بنیاد سوالات ہیں، فضول قسم کے سوال ہیں، فضول قسم کے۔ بھائی جیسا جیسا زمانہ بدلتا گیا ویسے ویسے حالات بدلے، ویسے ویسے لوگ بدلے، تو ظاہر ہے اب بہت ساری آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک قدرت کا ایک قانون ہے۔ تو ہوائی جہاز پہ سوار ہونا بدعت نہیں ہے، بریانی کھانا بدعت نہیں ہے، بدعت تھوڑی ہوا۔ اگر بدعت اس وقت ہوگا جب ہم نئے طریقے کے مطابق کھا رہے ہیں، چاہے آپ بریانی کھائیں یا پھر اس زمانے کا کھجور کھائیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتے تھے، کھجور اور پانی سے افطار کرتے تھے۔ تو کھانا دونوں کو سنت کے مطابق ہے، عمل ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور بدعت کی کیا کیا قسمیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہے وہ انشاءاللہ ہم دوسرے پارٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ بدعت کی کیا کیا قسمیں ہیں اور کس طرح کی بدعت سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور انتظامی معاملات کسے کہتے ہیں۔ جو انتظامی معاملات ہے، دنیاوی کام کاج ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ سواری پہ آپ سوار ہو رہے ہیں تو سواری پر سوار ہونے کا سنت طریقہ جو ہے اسے فالو کرنا ہے، چاہے آپ رکشے میں سوار ہو جائیں یا آپ گھوڑے پہ سوار ہو یا ہوائی جہاز پہ سوار ہو، آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صاحب بدعت سے بچائے اور ایسے جاہلوں سے، ایسے رضا خانیوں سے، بریلویوں سے آپ تمام کی حفاظت فرمائے، اور بدعت کے دلدل سے آپ لوگوں کو بھی نکالے۔ وما علینا الا البلاغ۔